والراسخون فی العلم یہاں پر رکھتے ہیں، یعنی کہ الا اللہ پر وہ وقف لازم نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ الا اللہ پر رکنا ضروری اور واجب نہیں ہے، بلکہ وہ رکتے ہیں والراسخون فی العلم پر، اور پڑھتے ایسے ہیں جیسے آپ جو مصحف کھولیں گے قرآن مجید کو تو وہاں پر وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کے بعد میم نظر آئے گا جو وقف لازم کی نشانی ہے، مطلب وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر وقف لازم نہیں ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو آگے تک پڑھتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی آیات متشابہات کا علم اللہ کو ہے اور ان علماء کو ہے جن کا علم راسخ ہے، جو راسخ فی العلم ہے، جو پختہ علم کے حامل ہیں۔ تو اگر والراسخون فی العلم پر رکا جائے تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ آیات متشابہات یعنی حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را وغیرہ، اور وہ آیات جن میں اللہ رب العزت کے لیے لفظ ید استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، وہ آیات جن میں اللہ رب العزت کے لیے لفظ وجہ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی چہرہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے۔ تو یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے بارے میں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تاویل اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتانے کی وجہ سے وہ علماء بھی جانتے ہیں جن کا علم پختہ ہے، اور وہ والراسخون فی العلم پر رکتے ہیں۔ اب جو پختہ علم والے علماء ہیں جب وہ حروف مقطعات کی تاویل جانتے ہیں اور اس کے معانی بتا سکتے ہیں تو یہ مختلف تاویلیں اور مختلف مفاہیم اور معانی حروف مقطعات کے ائمہ تفسیر نے بیان کیے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان سے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں وہ آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہے تو سورہ بقرہ کا نام ہے، ایسے ہی کسی سورت کے شروع میں الف لام میم صاد ہے تو اس سورت کا نام ہے، کسی سورت کے شروع میں حامیم وغیرہ ہے تو وہ بھی اس سورت کا نام ہے۔ اور اگرچہ وہ ساری سورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ ان حروف مقطعات کے ناموں سے مشہور نہیں ہیں، مگر کچھ سورتوں کا نام حروف مقطعات پر ضرور ہے، جیسے سورہ یاسین، یاسین بھی تو حروف مقطعات میں سے، ایسے ہی سورہ طٰہٰ، ایسے ہی سورہ قاف، سورہ نون، یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ مشہور ہی ہیں حروف مقطعات کے ناموں سے۔ تو اگرچہ ساری صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ ان ناموں سے مشہور نہیں ہوئی، لیکن کچھ صورتیں مشہور ہیں حروف مقطعات والے ناموں سے، لہٰذا جو دیگر حروف مقطعات ہیں وہ بھی ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں وہ آئے ہیں، اور ان حروف مقطعات کے ناموں سے مشہور نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ ان صورتوں کا نام ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک صورت کے کئی سارے نام ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے ام القرآن، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، کئی سارے نام ہیں، سورہ شفا، سورہ دعا، کتنے سارے نام ہیں۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سورت کے نام کئی ہوں جن میں سے ایک نام وہ حروف مقطعات والا ہو، جیسے ابھی ہم جس سورت کی تفسیر ملاحظہ کر رہے ہیں اس کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد ہے، اور وہ مشہور ہے سورہ مریم کے نام سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا نام سورہ کاف ہا یا عین صاد بھی ہو، مگر وہ اس سورت سے وہ کاف ہا یا عین صاد کے نام سے مشہور نہیں ہے۔
اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر ان حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کی سورتوں کا نام ہو تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا نام کیوں جس نام کا معنی اور مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کیوں ایسا نام رکھا جائے؟ اور قرآن مجید جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری ساری آیتیں بیان والی ہیں، وضاحت والی ہیں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اپنی آیتوں میں، تو وہ کتاب ہدایت، کتاب تأمل، کتاب تفکر، کتاب تبیین کیسے ہو سکتی ہے کہ جن میں سے کہ جس کتاب میں کچھ صورتوں کے ناموں کا ہی نام کا مطلب نہیں پتہ اور معنی نہیں پتہ؟ اگر یہ اعتراض ہو تو اس کا سب سے پہلا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ نام کا معنی پتہ ہو کوئی ضروری نہیں۔ نام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کے ساتھ خاص ہو جائیں جس کے وہ نام ہیں، جیسے کہ یہ اس کا نام رجسٹر ہے، اس کا نام موبائل ہے، یہ مائک ہے، یہ کیمرہ ہے۔ تو جو نام ہوتے ہیں عام طور سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نام کا معنی پتہ ہی ہو، نام اس چیز کو خاص طور سے بتانے کے لیے ہوتے ہیں جس کے وہ نام ہیں، کہ بس جب وہ نام لیا جائے تو وہ چیز ذہن میں آ جائے۔ اور ایسا نام رکھنا یا حروف کے ذریعے نام رکھنا، یہ اہل عرب کے یہاں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اہل عرب کے یہاں ایسے نام مذکور تھے، جو تھے نام ایسے موجود تھے۔ اہل عرب محض حروف کے ذریعے، جیسے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہے، ان حروف کے ذریعے نام رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ والے یا عرب کے کفار جنہوں نے قرآن مجید پر قسم قسم کے اعتراض کیے، اور ان اعتراضات کا قرآن میں ذکر بھی ہے اور اللہ پاک نے ان کا جواب بھی دیا ہے، مگر کہیں پر اس قسم کا اعتراض نہیں آیا ہے کہ اہل عرب نے سورتوں کے ان ناموں پر اعتراض کیا ہو کہ سورہ یاسین، یاسین کا کیا معنی ہے، طٰہٰ کا کیا معنی ہے، نون، قاف وغیرہ کا جو معنی ہے کیا ہے، ایسی حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ اہل عرب نے کبھی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اعتراض کرنے کے لیے بہانہ تلاشتے تھے کہ انہیں کوئی شوشہ مل جائے تاکہ وہ اسلام پہ اعتراض کریں۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اسلام کی دشمنی اور پیغمبر اسلام کی دشمنی اور قرآن کی دشمنی میں۔ تو اگر ان حروف مقطعات کے ذریعے نام رکھنا ان کی زبان کے اور یہ ان کے جو رسم و رواج سے الگ ہوتا یہ نام، تو وہ ضرور اعتراض کرتے کہ یہ کیسا نام ہے، مگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کہیں پر مذکور بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا بیان نہیں ہے، سیرتوں میں بھی یہ یا تاریخ میں یہ بات نہیں آتی کہ اہل عرب نے کبھی ان ناموں پر اعتراض کیا ہو کہ اس سورت کا نام یاسین، طٰہٰ یا قاف یا نون کیوں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب کے یہاں اس قسم کے نام موجود تھے، وہ ایسے ناموں سے مانوس تھے، لہٰذا ان کے ذہن میں کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ کیسا نام ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ حروف مقطعات ان صورتوں کا نام ہے اور نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے الفاظ کے ذریعے جن الفاظ کا معنی پتہ نہ ہو، کیونکہ نام محض مسمى کی ذات کے ساتھ متعین اور مخصوص ہوتا ہے، اور اس سے مقصود فقط یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نام لیا جائے تو فلاں چیز کی شکل و صورت ذہن میں آ جائے بس۔ ورنہ اگر کوئی شخص خوب اردو جانتا ہو، اس سے پوچھ لیا جائے کہ ٹوپی کو ٹوپی کیوں کہتے ہیں، ٹے، واو، پے، یہ کی الگ الگ وضاحت کر کے بتاؤ، کوئی بتا پائے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔
تو نام کا معاملہ الگ ہے، وہاں پہ صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا وہ نام ہے جب اس لفظ کو لیا جائے تو چیز ذہن میں آ جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے آغاز میں تنبیہ کے لیے آئے ہیں۔ تنبیہ کے لیے یعنی کہ غور و فکر کے لیے، آدمی یہ اللہ پاک تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو اللہ کا پیغام ہے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب انسان کسی صورت کی شروعات میں الف لام میم دیکھے گا، ہا میم دیکھے گا، عین سین قاف دیکھے گا، کاف ہا یا عین صاد دیکھے گا، تو یہ محض حروف ہیں، حروف تہجی۔ اب ان کا معنی جب وہ نہیں سمجھ پائے گا تو پھر وہ غور کرے گا کہ کیا ان کا مطلب ہے، کیا ان کا مفہوم ہے، وہ غور و فکر کرے گا، تلاش و جستجو کرے گا۔ اگرچہ وہ ان حروف کا معنی نہ پا پائے اور ان حروف کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا علم کتنا تھوڑا ہے، ہماری سیمائیں کتنی محدود ہیں، اور یہ جان لینا کہ مجھے نہیں پتا یہ ایک خود علم ہے۔ سمجھ رہے؟ ہر چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہمیں پتا ہے یہ جہالت ہے، کیونکہ کوئی انسان ہر چیز کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اور اپنے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا ہوں، یہ علم کا پہلا اسٹیپ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے بارے میں یہ سمجھے گا کہ مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتا تو اور زیادہ غور و فکر کرے گا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر جذبہ بیدار ہوگا اور مطالعہ کرنے کا اور یہ علوم کے پیچھے پڑنے کا کہ تاکہ مختلف علوم اسے حاصل ہو جائے۔ تو جب وہ حروف مقطعات پہ غور کرے گا، ان کا معنی نہیں پا سکے گا، تو ایک تو اسے اپنی بے خبری کا علم ہوگا، اور اپنی بے خبری کا علم بھی بہت بڑی خبر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ غور کرے گا ان حروف مقطعات پر تو پھر اس کے بعد قرآن کی دیگر آیات پر بھی وہ غور کرنا شروع کرے گا، اور جب وہ قرآن مجید کی دیگر آیات پر غور کرے گا تو دیکھے گا کہ قرآن میں معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر موجود ہے، مطالب کی ایک دنیا آباد ہے جس کی کوئی تھا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ آقا کریم نے اسی بات کو فرمایا اپنی حدیث میں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ لا یشبع منہ العلماء، جس سے علماء کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، یعنی علماء پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور ہر عالم، ہر شخص اپنے اپنے علم کے مطابق اس میں غور کر کے اس سمندر کی تہ تک جانے کی کوشش کر کے نئے نئے علم کے موتی لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ تو یہ تنبیہ کے لیے کہ انسان تنبیہ کرے، کہ اللہ پاک یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان غور کرے کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ جب ان پر غور کرے گا تو قرآن کی دیگر آیات پر بھی غور کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ پاک تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کلمات کی جانب اشارہ ہیں جو ان حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الف لام میم میں الف سے مراد آلاء اللہ ہیں، یعنی اللہ پاک کی نعمتیں، لام سے مراد لطف اللہ یعنی اللہ کی مہربانی، اور میم سے مراد ملک اللہ یعنی اللہ کی ملکیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کا معنی راسخین فی العلم علماء، پختہ علم کے حامل علماء جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم علماء میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ آقا کریم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم فہمہ القرآن، مولا انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، لہٰذا علم قرآن میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ تو کہا کرتے تھے کہ میں راسخین فی العلم علماء میں سے ہوں۔ تو ان سے کئی ساری تفسیریں مروی ہیں ان حروف مقطعات کے بارے میں۔ الف لام کے بارے میں کہتے ہیں کہ الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، لام سے مراد لطف اللہ، اللہ کی مہربانی ہے، اور میم سے مراد
ملک اللہ، یعنی اللہ کی ملکیت ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ہے کہ تین جگہ حروف مقطعات آئے ہیں قرآن مجید میں، ایک الف لام را، ایک ہا میم، ایک نون ہے نا، نون بھی ہے، وہ تو سورت کا نام ہی ہے، حامیم اور الف لام را۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا مجموعہ ہے الرحمن، یعنی الف لام را ہا میم نون، ان کو ملا دیجئے تو الرحمن بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد الرحمن ہے جو اللہ کا ایک نام ہے، حالانکہ دیگر حروف مقطعات کو ملا کر کے ایسا نام نہیں بنتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعویلات ہیں جو علماء سے منقول ہیں، اور حقیقت حال اللہ جانتا ہے۔ ایسے ہی الف لام میم سے ایک اور مراد حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، اور میم سے مراد عالم ہے، یعنی کہ الف لام میم کا معنی ہے انا اللہ اعلم، اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ بھی انہی سے ایک یہ تفسیر مروی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے الف لام میم کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب ہوا الف لام میم کا؟ یہ اشاراتی زبان میں یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اتارا، حضرت جبرائیل کے واسطے سے اتارا، اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہ الف لام میم کا معنی ہے۔ اور ایک اور قول علماء کا یہ ہے کہ حروف مقطعات سے حروف ہی مراد ہیں، جیسے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں وہ وہی مراد ہیں، باقی ان کا کوئی معنی وغیرہ نہیں ہے، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ حروف ہی مراد ہیں۔ تو ان کو لایا کیوں گیا؟ منشا کیا ہے لانے کا؟ تو منشا یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، قرآن کا کلام بھی انہی حروف سے بنا ہے جن حروف سے تمہارے اپنے کلام بنتے ہیں۔ جیسے عربی میں الف سے یا تک جو حروف ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی حروف ہیں، الف سے یا تک کے علاوہ کوئی اور حروف نہیں ہے اس کے اندر۔ اور الف سے یا ہی تک اہل عرب بھی اپنا کلام جو ہے بناتے تھے، وہ بھی بولتے تھے، شاعر قصیدہ لکھتے تھے، خطبہ تقریر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے خطبہ ہوئے ہیں، صحبان وائل ہوا ہے، قیس بن ساعدہ ایادی، بڑے بڑے خطبہ، اور ان کی خطابت کی دھاگ تھی پورے عرب میں۔ اور جو شعراء تھے زمانے جاہلیت کے، آقا کریم کی بعثت سے پہلے، ان کی قادر الکلامی کا تو کیا کہنا۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ جن حروف کے ذریعے شعراء اپنے اشعار لکھتے ہیں، خطبہ اپنی تقریریں کرتے ہیں، یا جن حروف کے ذریعے تم اپنی باتیں بولتے ہو، اپنی باتیں جو ہے اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، انہی حروف کا استعمال قرآن مجید میں بھی ہے، الف سے یا تک کوئی اور حروف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود الف سے یا تک ہی کے حروف کے ذریعے قرآن مجید کی ساری آیتیں ہیں، مگر فصاحت و بلاغت کے یہ اس درجے پر ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کی طرح کوئی انسان ایک آیت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ الف اور یا تک ہی سارے حروف ہیں، مگر اتنا اعلیٰ درجے کا کلام ہے قرآن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کی کلام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ واقعتاً تعجب کی بات ہے۔ الف سے لے کے یہ تک جو اردو کے حروف ہیں، ک سے لے کے گیا تک جو ہندی کے حروف ہیں، اے سے زیڈ تک انگلش کے حروف ہیں، انہی کا استعمال کر کے کوئی شیکسپیئر بن جاتا ہے، تو کوئی اقبال بن جاتا ہے، تو کوئی غالب بن جاتا ہے، اور کوئی ایک پیج نہیں لکھ پاتا، حالانکہ حروف تو وہی ہیں، الگ نہیں ہیں، مگر یہ کمال کی بات ہے، ملکے کی بات ہے، صلاحیت اور استعداد کی بات ہے
کہ انہی حروف کا استعمال کر کے کوئی شخص ایک ادبی شہپارہ تخلیق کر دیتا ہے، اور کوئی شخص 2 منٹ اچھی گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے کہ یہ حروف مقطعات کہ جن سے تمہاری اپنی زبان بھی ہے، تمہارے شعرا شاعری کرتے ہیں، خطبہ تقریر کیا کرتے ہیں، یہ انہی کا مجموعہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کی آیتیں فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے اس درجے پر ہیں کہ کسی انسان کا کلام ہمسری تو کجا قریب جانے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو ایک یہ تفسیر علماء سے مراد ہے، یہ علماء سے روایت ہے۔ اور باقی ایک اور قول جو کہ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے، جو کہ کوئی عالم تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے، کوئی بڑا علمی نام تو نہیں ہے، لیکن ولایت میں بڑا نام ہے۔ وہ امی تھے، کچھ صورتیں بس ان کو یاد تھیں، کبھی پڑھا نہیں، جا کر کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا، مگر ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی آیتوں کی ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے تھے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ یعنی کہ ان کا علم تو تھا مگر کسبی علم تھا، وہبی علم تھا، کسبی علم نہیں تھا، انہوں نے کہیں سے جا کر کے پڑھا نہیں تھا۔ تو ان سے ایک قول جو مروی ہے وہ یہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں، اور وہ اولیاء جانتے ہیں جن کو اللہ رب العزت فتح عطا فرما دے، یعنی کہ ان کے دل کی آنکھ کو کھول دے، اور جو روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں، وہ اولیاء بھی حروف مقطعات کا معنی جانتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حروف مقطعات جو بھی سورت سے پہلے ہیں، در حقیقت ان میں اس سورت کے مضمون کی جانب اشارہ ہے، یعنی کہ حروف مقطعات کے ذریعے اجمال ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ میں الف لام میم کے اندر وہ سارے مضامین موجود ہیں جو پوری سورت کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین الف لام میم کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی جو کاف ہا یا عین صاد ہے سورہ مریم، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت میں جتنے بیانات آئے ہیں، حضرت مریم کا واقعہ، حضرت زکریا کا واقعہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل اور دیگر جو مضامین سورہ مریم میں بیان کیے گئے ہیں، وہ سارا مضمون کاف ہا یا عین صاد کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے انہوں نے کہا۔ تو یہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ و رضوان کا ارشاد ہے کہ حروف مقطعات میں اشارہ ہوتا ہے سورت کے مضمون کی جانب، اور انہی سے یہ مذکور ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو قرآن مجید ہے، جب ان سے پوچھا گیا، علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے پوچھا کہ لوح محفوظ کے اندر قرآن کیسے لکھا ہے، عربی زبان میں لکھا ہے یا سریانی زبان میں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سریانی زبان میں بھی لکھا ہے اور عربی زبان میں بھی لکھا ہے، اور سریانی زبان یہی حروف مقطعات ہیں، اور سریانی زبان وہ زبان ہے کہ جہاں پر بامعنی جملہ بنانے کے لیے الفاظ کو جوڑنا نہیں پڑتا کہ ایک سینٹنس بنائے تب کوئی معنی سمجھ میں آئے، یا پھر یہ مختلف حروف کو جوڑ کر کے ایک لفظ بنائے تب معنی سمجھ میں آئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سریانی ایک ایسی زبان ہے جو کہ تمام زبانوں کی اصل ہے، اور اس کے جو الگ الگ حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کا بھی اپنا ایک معنی ہوتا ہے۔ جیسے الف ہے تو اس کا بھی ایک معنی ہے، با ہے تو اس کا بھی معنی ہے، یہ سریانی زبان ہے۔ تو کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد در حقیقت وہی سریانی زبان کے الفاظ ہیں، اور ان میں سورت کا پورا مضمون موجود ہے، اور باقی اور تفصیلیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو کہ عام لوگوں کے لیے کوئی اس میں فائدے کی بات نہیں ہے، وہ سب اسرار الہیہ کی باتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک قول یہ حضرت عبدالعزیز دباغ کا ہے۔
اب جب تعویل حروف مقطعات کی ہے تو کاف ہا یا عین صاد کی کیا تعویل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ کاف سے مراد کافی ہے۔ ایک تو قول وہی کہ ان کا معنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو سب سے بہتر مذہب ہے، اور اگر تعویل والے علماء کے قول کو دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ کاف سے مراد ہے کافی، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے بندوں کو کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے کسی اور در کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ بس اس در سے لو لگا کے رکھیں، جڑے رہیں، سارے کام بنتے رہیں گے۔ قرآن میں آیا نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکال دیتا ہے، اور وہ کافی ہے۔ ہا سے مراد ہادی، کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ ہدایت عطا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آقا کریم بڑے رنجیدہ تھے، غمگین تھے کہ میرے چچا جنہوں نے ساری زندگی میری حمایت کی، میری مدد کی، جناب ابو طالب جب تک باحیات رہے نا، کفار مکہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی دراز دستیاں ہمارے آقا کی ذات تک لا سکیں۔ وہ پھپتیاں کستے رہے، وہ طنز و تشنیع کے تیر برساتے رہے، باتوں سے مذاق اڑاتے رہے، لیکن ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ ان کی دراز دستی آقا تک پہنچ جائے۔ یہ ان کی ہمت کبھی نہیں ہوئی جب تک جناب ابو طالب جو تھے موجود تھے۔ تو آقا کریم کو اس بات کا بڑا غم رہتا تھا کہ میرے چچا